اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو پالے یا ایک کو پائے اور مر جائے، ان کی خدمت نہ کرے اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے ان کی خدمت کر کے، تو ایسا آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیے پہلے ایک حدیث سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کو آگے لے چلتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر اذ قال آمین ثلاث مرات فسئل عن ذلك فقال اتاه جبریل علیہ السلام فقال من ذکرت عنده فلم يصلی علیک فابعده اللہ قل آمین فقلت آمین قال من ادرک والدیہ او احدہما فمات ولم یغفر له فعباده اللہ قل آمین فقلت آمین ومن ادرک رمضان فلم یغفر له فعباده اللہ قل آمین فقلت آمین رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب طبرانی میں لائے ہیں، اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے اور آپ نے منبر کے اسٹیپس چڑھتے ہوئے تینوں اسٹیپس کے اوپر آمین کہا، 3 مرتبہ، 3 مرات، 3 ٹائمز۔ بعد میں آپ سے پوچھا گیا کہ خلاف معمول آپ نے یہ منبر کے تینوں اسٹیپس کے اوپر جو اپنے آمین کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں پہلے اسٹیپ پر قدم رکھتا ہوں حضرت جبرائیل آتے ہیں، اتانی جبریل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا بدنصیب ہے کہ جس کے پاس آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو وہ آدمی بہت بڑا بدنصیب ہے، تو آپ آمین کہیے۔ تو میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص بھی بڑا بدنصیب ہے جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے، فماتا اور مر جائے، ولم یغفر لہو، مر جائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو ایسا آدمی بھی بہت بڑا بدنصیب ہے، تو آمین کہیے۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ جو شخص رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا لے، اللہ تبارک و تعالی سے خود کو معاف نہ کرا سکے، تو ایسا آدمی بھی انتہائی بدنصیب ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیے۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ یہ 3 اشخاص ایسے ہیں جو بڑے بدنصیب ہیں، اور حضرت جبریل کی بددعا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ پہلا وہ شخص کہ نبی کا نام آئے اور وہ نبی پر درود نہ بھیجے، بہت بڑا بدنصیب۔ اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو پالے یا ایک کو پائے اور مر جائے، ان کی خدمت نہ کرے اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے ان کی خدمت کر کے، تو ایسا آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا۔ اور جس شخص کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، تو ایسا آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، بہت بدنصیب ہے۔ حضرت جبرائیل کی اس تیسری بددعا کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس حدیث پاک سے
میں صرف ایک مسئلے کو لے رہا ہوں، وہ یہ کہ ہماری خانگی اور عائلی زندگی کا سب سے بڑا جز ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ جب تک جوان رہتے ہیں، ان کے اندر قوت رہتی ہے، تب تک یہ اپنے بال بچوں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو زمانے جاہلیت میں ایسا تھا کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے، ہل ڈل نہیں سکتے، تو ماں باپ کو اٹھا کر کے پہاڑی کے اوپر رکھ آتے تھے تاکہ وہ وہیں بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائیں یا جانوروں کی غذا بن جائے۔ یہ ماں باپ کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گھر کے سب سے بڑے جز، سب سے بڑے پارٹ اور حصے کی کیا قدر و قیمت بیان فرمائی ہے اور کتنے حقوق بیان فرمائے ہیں، وہ ایک تو اس حدیث ہی واضح ہے کہ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو ماں باپ کی خدمت کر کے بڑھاپے میں پا جائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے، وہ بہت ہی بڑا بدنصیب ہے۔ حدیث پاک سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی